صالحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، آج ہم بات کریں گے سر محمد ظفر اللہ خان صاحب کی. پہلے یہ ویڈیو کلپ دیکھا تھے اور اگر کسی نے پورا تبصرہ سننا ہو تو وہ اس کے چینل پر جا کر دیکھ سکتا ہے. ہم کسی کے چینل کی پوری ویڈیو نہیں دکھا سکتے. یوٹیوب پالیسی کے خلاف ہے. ہمارا کام لوگوں تک صحیح بات پہنچانا ہے، وہ ہم کوشش کرتے ہیں. پہلے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں، پھر آگے بات کریں گے. لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ صرف مسلم دنیا عراق، شام، برما، بوسنیا، چچنیا، صومالیہ، افغانستان اور پاکستان اور کشمیر میں ہی بربریت و وحشت کیوں؟ نیل کے ساحل سے تاب خاک کاشگر تک کے راہبر اور قوم رسول ہاشمی کے محافظ اور نگبان یہود اور ہنود کے غلام در غلام کیوں؟ سوال تو سادہ سا آج یہ بھی کہ امت پر اس کڑے وقت کی وجوہات کیا ہیں؟ لیکن سب سے اول سوال تو شاید یہ ٹھہرا کہ کیا آج پوری مسلم امہ میں ایک بھی ایسا لیڈر نہیں کہ جو کھڑا ہو سکے، ایک سٹینڈ لے سکے؟ لیکن سب سے پہلے اپنے گرباں میں ہی جھانک لیتے ہیں. ہم تو اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں کہیں 1948 کے اندر سر ظفر اللہ خان کھڑے ہوئے تھے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے اور فلسطین کے اوپر اتنا سٹرونگ کیس پیش کیا تھا کہ آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ it might just be the strongest case in all of history. اور کہا تھا سر ظفر اللہ خان نے, this is a solemn moment, solemn in the history of the world, in the history of this great and let us hope at least great organization. The United Nations is today on trial. The world is watching and will see how it acquits itself. Again, perhaps not so much from the point of view of whether partition is approved or not approved, but from the point of view of whether any room is to be left for the exercise of honest judgment and conscience in decisions taken upon important questions. فلسطین کے ایشو پہ یونائٹڈ نیشنز کے کردار کو اور اس کی ذمہ داری کے حوالے سے سر ظفر اللہ خان نے یہ بولا جو آج تک دہرایا جاتا ہے, یاد رکھا جاتا ہے. لیکن آج نہ تو ظفر اللہ خان کہیں اس ملک میں نظر آ رہے ہیں, اینڈ فار آل ہز ویکنیسز, کمزوریاں, کوتاہیاں, نہ ہی کوئی بھٹو نظر آ رہا ہے جو مسلم امہ کے حوالے سے ایک ویژن رکھتا ہے. ایسا کیوں ہے, یہی جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر رفعت حسین موجود ہیں, آپ نسٹ کے سینئر پروفیسر ہیں, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. علامہ اعجاز بہشتی صاحب سینئر لیڈر ہیں مجلس وحدت المسلمین کے, ساتھ دیں گے ہمارا اولیاء مقبول جان صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, بیوروکریٹ ہیں, آپ کالمنسٹ ہیں, رائٹر ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ نیور دا لیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علامہ طاہر اشرفی صاحب, علماء کاؤنسل کے پریزیڈنٹ ہیں, چیئرمین ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر رفعت حسین صاحب, آپ سے آغاز کروں گی. پہلے تو بتائیے گا سر کہ آپ نے یہ تاریخ میں جو تقریر تھی ظفر اللہ خان کی, اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے سنایا, مگر کیا بات ہے کہ بس ہمارے پاس تاریخ ہی ہے دہرانے کو اور پیچھے مڑ کے دیکھنے کو, آج ایک بھی ایسا لیڈر موجود نہیں پاکستان میں, اور آئی مین ان دیٹ کیس پوری مسلم امہ میں. یہ ایک بٹر ٹروتھ ہے کہ اگر ہم تمام مسلم امہ جو کہ تقریباً 1.5 بلین لوگ ہیں اس کے نظر ڈالیں, حکومتی سطح کے اوپر کم از کم آپ کو کوئی اس قسم کا لیڈر نظر نہیں ہے. سر محمد ظفر اللہ خان ایک عہد ساز شخصیت. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید رائے جانتے ہیں. جب تاریخ انصاف سے لکھی جاتی ہے تو اس میں تعصب اور مذہبی تنگ نظری کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. سر محمد ظفر اللہ خان کا نام انہی چند نایاب شخصیات میں شامل ہے جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے عالمی سطح پر عزت و وقار کا پرچم بلند کیا. قیام پاکستان سے قبل اور تحریک آزادی میں کردار, اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ سر محمد ظفر اللہ خان صاحب کا شمار ان باصلاحیت مسلم رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے لیے قانونی و سفارتی میدان میں نمایاں کردار ادا کیا. 1930 کی گول میز کانفرنس میں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ شریک ہوئے اور مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے حق میں تاریخی دلائل دیے. انہوں نے قرارداد پاکستان کے ابتدائی مسودے کی تیاری میں بھی مشورے دیے جو بعد میں مسلم لیگ کی سیاسی سمت متعین کرنے میں سنگ میل ثابت ہوا. قیام پاکستان کے بعد سر محمد ظفر اللہ خان کو 27 دسمبر 1947 کو پاکستان کے پہلے باقاعدہ وزیر خارجہ مقرر کیا گیا. اس سے پہلے یہ وزارت خود وزیر اعظم لیاقت علی خان کے پاس تھی.
انہوں نے نوزائیدہ مملکت کے لیے عالمی سطح پر سفارتی بنیادیں رکھی۔ فلسطین، کشمیر اور انڈونیشیا کے مسلم عوام کے حق خود ارادیت کے لیے ان کی تقریریں آج بھی اقوام متحدہ کے ریکارڈ میں سنہری حروف سے لکھی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی آواز، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ 1947 سے 1954 تک وہ پاکستان کی نمائندگی اقوام متحدہ میں کرتے رہے۔ کشمیر کے مسئلے پر ان کا تعریفی خطاب اقوام عالم کے ضمیر کو جھنجھوڑ گیا۔ انہی کی کوششوں سے کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر لایا گیا، جہاں انہوں نے منطق، قانون اور انصاف کی بنیاد پر پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے پیش کیا۔ عالمی عدالت انصاف میں شاندار خدمات، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ 1954 میں انہوں نے وزارت خارجہ سے استعفیٰ دیا تو جلد ہی ان کی بین الاقوامی شہرت اور قانونی مہارت کے اعتراف میں انہیں عالمی عدالت انصاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا منصف جج مقرر کیا گیا۔ 1958 تا 1961 عالمی عدالت کے نائب صدر، 1961 تا 1964 پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب، 1962 تا 1964 اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر۔ یہ اعزاز آج تک کسی اور پاکستانی کو حاصل نہیں ہوا۔ 1964 سے 1969 تک دوبارہ عالمی عدالت انصاف میں منصف رہے۔ 1970 تا 1973 اسی عالمی عدالت انصاف کے صدر منتخب کیے گئے۔ ایک سچا مسلمان، ایک عظیم انسان، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگرچہ وہ احمدیہ مسلم جماعت سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی خدمات ہمیشہ پاکستان کے مفاد، امن عالم اور انسانیت کی سربلندی کے لیے رہی۔ انہوں نے مذہب، سیاست اور انسانیت کے درمیان ایسی ہم آہنگی پیش کی جو ہمارے معاشرے کے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔ ان کے الفاظ تھے، میں نے جو کچھ کیا وہ اپنے وطن اور اپنے ایمان کے لیے کیا۔ میرا ایمان مجھے سچ، انصاف اور امن کی راہ دکھاتا ہے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ سر محمد ظفر اللہ خان صاحب نے ہمیشہ اسلام کی حقیقی تعلیم، امن، انصاف اور خدمت خلق کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ وہ احمدیہ مسلم جماعت سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان کی وفاداری ہمیشہ پاکستان اور انسانیت کے لیے تھی۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ان کے عقیدے کی بنیاد پر ان کے خلاف تعصب اور نفرت پھیلائی گئی، لیکن انہوں نے کبھی کسی نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا۔ ان کی شخصیت اس حقیقت کی علامت ہے کہ ایمان، کردار اور خدمت ہی کسی مسلمان کی اصل پہچان ہے، نہ کہ مسلک یا فتوے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت، انصاف اور علم سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں۔ وراثت اور یادگار جو ہے وہ سر محمد ظفر اللہ خان 1985 میں وفات پا گئے، مگر ان کا علمی، اخلاقی اور سفارتی ورثہ آج بھی زندہ ہے۔ ان کی کتاب اسلام اور بین الاقوامی تعلقات اور کشمیر کی جدوجہد آزادی آج بھی سفارتکاری کے طلباء کے لیے قیمتی خزانہ ہے۔ ان کا کردار اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ عقیدے سے اختلاف کے باوجود کسی شخص کی خدمات کو نظر انداز کرنا تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ سر محمد ظفر اللہ خان نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ علم، قانون اور دیانت کی علامت پاکستان کی تاریخ اگر انصاف سے لکھی جائے تو اس کے سنہری ابواب میں سر ظفر اللہ خان کا نام ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔ حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے فرقے کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ اپنے سچائی کے نور اور دلائل کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر قوم اس چشمے سے پانی پیے گی اور سلسلہ بڑھے گا اور پھولے گا۔ ذرا سوچئے، اسلام احمدیہ ہی حقیقی مسلمان ہے، اس لیے غور و فکر ضرور کرو، قرآن و حدیث خود پڑھو، جماعت احمدیہ کی کتابوں کا مطالعہ بھی خود کریں، مولویوں کی باتوں میں نہ آئے کہ جماعت احمدیہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ مولوی کبھی سچ نہیں بولے گا، اگر وہ تمہیں سچ بولے گا تو اس کا دھندا کیسے چلے گا؟ خود تحقیق کریں پھر بات کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے ریلیٹڈ ضرور رائے دیں۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین،
دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین،